باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن علاقہ عن اسامہ عن بریدۃ بن عبد اللہ نبی بردہ نبی موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنا اللہ به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها جاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبان ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثنا الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال عبد الله قال إسحاق وأبي أن أسامة قال من طائفة قيرت المال. فرمایا کہ قا یعلوہ الماء وصفصف المسلم الارض. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے آگے سکھانا. علم و علم. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لائے دین کی مثال بارش کی طرح ہے. جب بارش برستی ہے تو تین طرح کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک زمین جو اپنے اندر پانی جذب کرتی ہے اور اس پانی کو دوسرے رنگ میں ظاہر کرتی ہے، پودوں کی شکل میں، گھاس کی شکل میں، پھل کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں. پانی کو اس زمین کی جو صلاحیت ہے اس نے اس پانی کی حیثیت کو بدل دیا. پہلے پانی تھا، اب پھل بن گیا. پانی تھا، پھول بن گیا، اناج بن گیا. یہ سب سے اچھی زمین ہے، سب سے اعلیٰ زمین. دوسری زمین وہ ہے کہ جو پانی کو روک لیتی ہے، جذب نہیں کرتی لیکن جانے بھی نہیں دیتی. جھیل بن گئی، کڑا بن گیا جس میں پانی رکا ہوا ہے، ٹوبا جس کو کہتے ہیں. یہ بھی مفید ہے. پانی کو اسی شکل میں روکے رکھا جس سے لوگ پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، وہاں سے پانی اپنے کھیتوں تک پہنچاتے ہیں. اور تیسری زمین وہ ہے کہ جس نے نہ پانی روکا نہ جذب کیا، کیونکہ پانی ان کے اوپر سے بہتا ہوا میدانی اور ریتلی جگہ ہے، بہتا ہوا آگے کہیں چلا گیا، لیکن اس زمین نے نہ خود فائدہ اٹھایا نہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوا. تو پیغمبر السلام نے فرمایا کسی طرح میری لایا ہوا جو دین ہے، جو قرآن حدیث کے علوم ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں ان کو لینے والے. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے لیا اور ان میں سے نئے نئے مسائل مستنبط کیے. یہ فقہا اور مجتہدین کی جماعت ہے. یہ فقہا لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث تھی، اس حدیث میں سے ہزاروں مسئلے نکالے. جس طرح اس پانی کو پھول بنا دیا، پھل بنا دیا زمین میں، جہاں مسائل نکل رہے ہیں اس میں سے. یہ فقہا کی جماعت ہے، یہ مجتہدین کی جماعت ہے. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے علم روکا ہوا ہے، لوگ ان سے آ کر پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں. محدثین ہیں، عام علماء ہیں. وہ جھیل کی طرح ہے، جو پانی اپنے اندر علم رکھا ہوا ہے، وہ آتا اس کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. ہاں بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جو بھی ہے. اس میں استنباط نہیں کرتے، ان میں کوئی اجتہاد نہیں کرتے، لیکن وہ من و حن اس علم کو ویسے ہی روک کر اس پانی کو لوگوں سے فائدہ حاصل کرتے. اور تیسرے وہ ہے جنہوں نے بالکل قرآن حدیث سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مثالیں دی ہیں، لیکن مثال تو تین ہے لیکن ممثل دو ہی بیان کیے ہیں. فرمایا ان میں کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور آگے پڑھایا. بس اس میں پہلی والی دونوں شامل کر دی کیونکہ دونوں نفع بخش ہے. ان میں آپس میں تو درجہ ہے لیکن عام اس کے حساب سے بہت درجات کا. والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے بہت درجہ، اب آپس میں ان کے درجات ہوں گے لیکن عام لوگوں سے ان کے بہت اونچا درجہ ہے. خواہ وہ عام عالم ہو، خاص عالم ہو، مجتہد ہو، غیر مجتہد ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، مجتہد ہو، ان میں آپس میں تو درجات ہیں لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے وہ سب اونچے ہیں. اس لیے پیغمبر السلام نے آگے جا کر جو مثال کا جو ممثل لہو ہے وہ دو بیان کیے. بس ایک وہ جن نے دین سیکھا، علم سیکھا سکھایا،
دوسرے وہ جنہوں نے بالکل توجہ نہیں دی، باقی سب کو ایک کھاتے میں شمار کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روایت لا کر یہ ترغیب دے رہے ہیں، انسان کو علم سیکھنا بھی چاہیے، آگے سکھانا بھی چاہیے، یاد رکھو یہ بڑی اہم بات ہے۔ مولوی لوگ مفت کی روٹی کھا کر عالم بنتے ہیں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ دو طبقوں پر مجھے بڑا غصہ آتا ہے، ڈاکٹر جو مفت میں ڈاکٹر بناؤ سرکاری اس پر، اور پھر ڈاکٹری نہ کرے کسی اور کام میں لگ جائے، بے وقوف آدمی کسی اور کے لیے جگہ چھوڑ دیتا، وہ جی بس مجھے تجارت پسند آ گئی۔ کتنے ڈاکٹر تجارت کر رہے ہیں، بھائی کس بات کے تم تاجر ہو؟ تم نے اتنا قوم کا پیسہ لگوایا ڈاکٹر بننے میں، تو لوگوں کا علاج کرنا چاہیے تھا، وہ کام نہیں۔ اس طرح عالم ہے، اب دیکھو تمہارے کتنے پیسے لگے 8 سال میں، تم چند ہزار بھی نہیں بتا سکتے جو مدرسے میں تم نے خرچ کیے ہوں۔ اب عالم بن کر آپ لوگوں کو علم نہ سکھاؤ کہ جی میں آج کل یہ ترغیب ہے جی تاجر بن جاؤ، یہ بن جاؤ، بس مولویوں کے پیچھے، یہ بھی ایک شیطانی وسوسے ہے۔ مولوی چھوڑ دو، تاجر بن جاؤ گے جی، مولوی بس ایک کسی مولوی سے بات ہوئی بس پوسٹیں لگ رہی، اور کمیٹی والے نے ذلیل کر کے نکال دیا، او مولوی کے قریب نہ جانا، نماز امامت نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پتھر بھی مارے گئے تو انہوں نے کام چھوڑ دیا، جبکہ ہاں مولوی صاحب خود بھی سستی کرتا ہے، نماز میں نہیں آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور سستیاں کرتا ہے، اہتمام نہیں کرتا ہے۔ جا کے مسجد میں نے نماز پڑھی، امام صاحب پٹھے کاٹ کے آئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ برسیم کا پٹھے کی عادت ہے کہ وہ اپنا رنگ چھوڑتا ہے کپڑوں پر، صحیح ہے غلط ہے؟ اب اس کے کپڑوں کے اوپر برسیم کے پٹھوں کے اور اس کے چارے کے نشانات، اور آتے مغرب کی نماز میں وہیں پر ہی مسجد میں تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، دھوتی بند ہوئی تھی، اللہ اکبر، بعد میں پکڑ لیا۔ میں نے کہا تو اس حالت میں کسی ولیمے میں جا سکتا ہے؟ کہتے نہیں، تو میں کہا امامت کے لیے کیسے آ گیا تھا؟ یہ جتنے اہتمام کے ساتھ آپ دین کا کام کرو گے، امامت کو معمولی نہ سمجھو، رسول اللہ کا منصب ہے، آپ کو بڑے اہتمام سے اس کو انجام دو۔ کیسے لوگوں کے دل میں قدر نہیں آئی، اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ علم دین کی خدمت کے لیے حصہ رکھیں۔ بہت سے لوگ جو چلو تجارت تھے، کراچی میں خاص طور پر وہ لوگ جو بڑے بڑے تاجروں کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کی بڑی بڑی تجارتیں ہیں، اب یہ تلقین کرتے ہوئے صبح کے 1-2 گھنٹے کسی مسجد میں مدرسے میں پڑھا دیا کرو، تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے جو مدرسوں میں مفت پڑھاتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پھر اپنے کام پر، کیونکہ 11 بجے کام شروع ہوتا ہے، گھنٹے پڑھا کے پھر 11 بجے کام پر چلے گئے۔ بہت لوگ ہیں مدرسے پر بوجھ بھی نہیں ہے، بلکہ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اپنا بھی مال لا کر خرچ کرتے ہیں، خود بھی تنخواہ نہیں لیتے۔ تو یہ فضل من عالم و علمہ، یہ فرماتے مثل ما باسن بالہدی والعلم، مثال اس کی جو اللہ نے مجھے علم و ہدایت دی ہے، کمثل غیث الکثیر، جیسے بہت زیادہ بارش ہو، صابر زمین پر پہنچی، کان من نقیۃ، اس میں ایک زمین صاف ستھری زرخیز زمین جس کو کہتے ہیں، زر میں نا سونا، خیز بکھیرے، جو سونا بکھیرتی ہے، یعنی جس میں تو سونا ہی ہے نا، آپ نے تھوڑے سے دانے ڈالے اور جناب 80 من گندم نکل آئی، 100 من گندم نکل آئی۔ قبلت الماء، پانی جذب کر لیا، انبت القلاع، اس نے پودے پیدا کیے، والعشب الکثیر، اور بہت زیادہ گھاس پھوس، آنکھ منا جادب، ان میں ایک سخت ہے، سخت امسما، پانی روک لیا، نفع اللہ بھی الناس، اللہ نے اس کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، شر و سقو، خود بھی لوگوں نے پانی پیا، سیراب کے زرع و کھیتیاں کی، صاب من طائفۃ اخری، پھر ایک اور زمین پر پانی گرا، انما یقیعان، وہ چٹیل میدان تھا، لا تمسک، نہ پانی روکا، ولا تم بھی تو کلا، نہ پودا پیدا کیا، کیونکہ ریتلی زمین تھی، ریت میں تو کچھ چیز پیدا نہیں ہوتی، پانی بہہ کے چلا گیا۔ فذالک مثل من فقہ فی، اب دیکھو مثال میں 3 چیزیں بیان، 3 زمینیں بیان کی، لیکن ممثلہ میں یہ مثال ان کی من فقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے دین سیکھتے ہیں، ونفع بما بصر به، اور نفع پہنچاتے اس شے سے جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، فعلم علمہ، سیکھو اور آگے سکھایا، مثل من لم یرفع راس بذال راسن، اور
ان کی مثال ہے جنہوں نے سر بھی نہیں اٹھایا، جنہوں نے نہ علم دین میں حصہ لیا، نہ دین مال سے محبت کی، نہ شیئر کیا۔ جو چندہ دیتے ہیں وہ بھی علم میں حصے دار بن جاتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، مسجد میں چلاتے ہیں۔ ولم یقبل اللہ الذی ارسلت به، اور اس ہدایت کو قبول نہیں کی جو اللہ نے مجھے دی تھی۔ قال اسحاق، اب امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی اس حدیث میں کوئی لفظ ہو تو قرآن میں بھی وہ لفظ ہو تو اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ پہلے کہتے طائفۃ قیلت الماء، قبلت الماء کی جگہ ایک روایت میں قیہ لفظ بھی آتا ہے، قیلت الماء، یہ بھی وہی معنی میں جذب کرنا۔ قا یعلوہ الماء، پانی اوپر چڑھ جائے۔ صفصف المستوی، صفصفہ ہے نا قرآن میں، صفصفہ، صفصفہ لا ترون فیہا، کیا ہے یہ وجہ؟ ہاں، صفصفہ المسلم الارض، زمین برابر ہموار زمین کو صفصف کہتے ہیں۔ باب رفع علم و ظہور الجہل، اب امام بخاری نے کتنا سمجھدار ہے، پہلے تو سر میں پڑھو پڑھاؤ، پھر آگے ڈرا رہے ہیں بھائی علم اٹھ جائے گا، جہالت رہ جائے گی، لذا کر علماء موجود ہے، جلدی جلدی سیکھ لو، یہ نہ سمجھو پھر کریں گے، اگلی نسل کو کرائیں گے، پتہ نہیں اگلی نسل تک یہ نظام باقی رہتا بھی ہے نہیں۔ ایسا ہی ہے، اتنی بڑی بڑی جگہیں کہاں امام بخاری سبق پڑھاتا تھا، 90,000 شاگردوں نے حدیث پڑھی، اور ایک وقت آیا اجڑ گیا، آج تک اجڑا ہوا ہے۔ تو رفع العلم و ظہور الجہل، کا علم اٹھ جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ قال ربیعہ، امام ربیعہ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد عنده شيء من علم، نہیں چاہیے کسی آدمی کو اس میں تھوڑا سا بھی علم ہو، ان یضیع نفسہ، کہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ یہ ہے بڑی اہم نصیحت آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، علم والے ضائع نہ کریں اپنے آپ کو، سستی اور بیکار بازی نہیں، جو بھی تم نے تھوڑا بہت سیکھا ہے آگے سکھاؤ، عام لوگوں سے تو بہت زیادہ تمہیں کچھ سیکھا ہے، ان کو سکھاؤ۔ جس ماحول میں بھی اس خدمت میں لگی، نہیں تمہیں کچھ بڑا دارالحدیث ملے، بڑا مدرسہ ملے، نہیں، یہ بالکل اخلاص کے خلاف ہے۔ اب اپنے ہاں 2 بچوں کو پڑھا لو۔ ہمارے والد صاحب ایک گاؤں کے مدرسے میں پڑھے، چین میں، اور ایسا مدرسہ ہے جہاں طالب علم نہیں جاتے تھے، اسلامی حکومت تھی، اور اسلامی حکومت میں نے مدرسوں کا کنٹرول، 150 مدرسے تھے ختن میں۔ یہ جو مدرسہ تھا اس میں والد صاحب کے جو استاد تھے مولانا صبغت اللہ دام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، سید انور شاہ کشمیر رحمۃ شاگرد تھے۔ تو وہاں اکثر جو آئے ہوئے تھے وہ بخارا سمرقند کے پڑھے ہوئے تھے، ہندوستان کے بارے میں اتنی معلومات ان کو نہیں تھی، یہاں کے علماء کے بارے میں، کیونکہ بیچ میں بہت بڑا کیٹو پہاڑ ہے، ادھر جاتے تھے، سمرقند بخارا ادھر سیدھی لائن ہے ان کی، ساتھ ساتھ لگتے۔ تو یہ یہاں پر آئے پڑھ کر، انور شاہ صاحب سے پڑھا، تو جو کمیٹی تھی، کمیٹی علماء کو تعین کرنے والی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آیا، ابھی ہم تو نہیں جانتے، تو ان کو ایک گاؤں کے مدرسے میں متعین کر دیا، سرکاری ہوتا تھا سارا، اور فرماتے تھے چندے نہیں مانگنے پڑتے تھے مدرسوں، اوقاف ہوتے تھے بڑے بڑے، خود چلاتی تھی گورنمنٹ، مولوی کی بڑی ٹھاٹھ ہوتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مولوی کو کیوں حقیر سمجھا جاتا ہے، صرف تنخواہ کی وجہ سے، ورنہ تو سرکاری اور عوامی مال پر تو بادشاہ بھی پلتا ہے، وزیر بھی پلتا ہے، افسر بھی سارے جو ہے نا وہ قومی مال پر پڑ رہے ہیں، اگر مولوی پڑھ رہا ہے تو اس میں حقارت کی کیا بات ہے، لیکن تنخواہ تھوڑی ہے، اگر مولوی کی تنخواہ بھی ڈی سی کے برابر اور ایس پی کے برابر ہوتی تو یہاں بھی لوگ اس کو جھک جھک کے سلام کرتے۔ پہلے ایسے ہی تھا، کیونکہ اوقاف تھے، اتنا مال ہوتا تھا کہ اس کا اسٹیٹس ہوتا تھا، 18ویں گریڈ کا مولوی صاحب ہے جی، 19ویں گریڈ کا، 20ویں گریڈ، 21ویں گریڈ کا مولوی صاحب، شیخ الاسلام ہے، شمس الاسلام ہے، یہ القاب ہوتے تھے، بڑی بڑی جاگیریں اوقاف کی جاتی تھی ان کی۔ اب انگریز نے پہلا کام یہ کیا، یاد رکھو، سب سے پہلا کام مسجد مدرسوں کے اوقاف کو بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا، چندے بڑھا گئے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک سیٹھ ہو، سارا مال اس کا لے لیا جائے اور وہ مانگنے پر مجبور ہو جائے کہ مجھے دو، اب ہم اس کو حقیر سمجھیں تو بھائی
یہ حقیر جو ہم وہ سمجھ رہے ہیں صرف اس کے مانگنے کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو وہ فیکٹریوں والا تھا، لیکن گورنمنٹ نے قبضہ کر دیا، جیسے بھٹو کے دور میں ہوا، بھٹو کے دور میں ایسے ہی ہوا، بعد مانگنے پہ مجبور ہو گئے، انہوں نے بھاگ کے سرکار سارا ضبط کر لیا۔ تو گاؤں کے مدرسے میں اب وہاں کوئی جاتا نہیں تھا کیونکہ ان کی شہرت بھی نہیں تھی، تو 2 طالب علم تھے، ان میں والد صاحب تو ایک اور تھا بس، کیونکہ ابا جی کے گاؤں کے قریب تھا، اور ابا جی خود فرماتے ہیں کہ میں بھی شہر کے بڑے مشہور مدرسے میں پڑھتا تھا، تو میں اس مدرسے کے پاس سے گزر کے جاتا تھا، چھوٹا سا مدرسہ 2 کمروں مشتمل۔ تو ایک دن میں جو ہے وہ شمسیہ قطبی کی جب بطن ہے یہ پڑھ کر جا رہا تھا، تو میں نے اندر سے آواز سنی کہ شمسیہ کا سبق وہ پڑھا رہا ہے استاد، چونکہ میں بھی پڑھتا تھا تو میں دلچسپی اندر جا کر بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے جس انداز سے پڑھایا تو ہمارا استاد تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، ایسی اعلیٰ بحث کی انہوں نے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ شمسیہ آپ سے پڑھ لیا کروں، کیونکہ میں قریب میں گاؤں میں رہتا ہوں۔ اس وقت گاؤں تب تو شہر کا حصہ والد صاحب کی جگہ۔ بس پھر 2 ہی طالب علم تھے، پھر والد صاحب نے وہاں سے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ان کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سید انور شاہ شاگرد۔ پھر انہوں نے نصیحت کی تھی اگر مجھے جب جہاد شروع ہوا میں شہید ہو جاؤں تو تم ہندوستان میں میرے استاد کے پاس چلے جانا۔ بھائی یہی وجہ بنی والد صاحب کے دیوبند میں آنے کی، اور اتوں بابل نگر تھوڑے کو لا گئے، بابل نگریوں کی لاٹری کھل گئی، یہ وہاں سے یہاں استادوں نے بھیج دیا کہ جاؤ بھائی ڈیوٹی دے دیا۔ یہ ذرا سا بھی علم ہو تو یہ نہ کہ بہت بڑا۔ اب میں کہتا ہوں اکثر کہ اس استاد کے کھاتے میں یہ ایک شاگردی کافی ہے بخشش کے لیے، نجات کے لیے۔ سورج کی طرح اگر کسی کو شاگرد مل جائے تو دوسرا ستارے اکٹھا کرے تو اکیلے ہی سورج کافی ہے، ستاروں کے وجود کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ یزیہ نفسہ ہو، یہ نصیحت سنو ربیعۃ الرائے کی۔ اب ربیعۃ الرائے کون؟ ان کا بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ امام مالک کے استاد ہے، استاد خاص، جو امام مالک سے پہلے مدینہ شریف کی مسند پر بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، ربیعۃ الرائے ہیں۔ یہ مسند تھی جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود تشریف فرماتے تھے، پھر 4 خلفائے راشدین، لیکن حضرت علی جب چلے گئے پھر یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے، عبداللہ بن عباس کے بعد پھر تابعین کا جب دور آیا تو اس میں ربیعۃ الرائے کے انتقال کے بعد امام مالک بیٹھے ہیں یہاں پر، حدثنا فلان قال حدثنا فلان۔ یہ امام مالک استاد ہے ربیعۃ الرائے، ان کے والد کا نام فروخ ہے، فروخ۔ یہ بنو امیہ کے زمانے میں، یعنی جب مروان وغیرہ کی حکومت تھی، یہ جہاد میں چلے گئے، جہاد میں بھی گئے ان علاقوں میں، بخارا سمرقند کے۔ یہ جب گئے تو ربیعہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے۔ خرچے پانی کے لیے 20,000 بلکہ 30,000 درہم دے گئے۔ وہ مجاہد تھے، مال غنیمت میں بڑی برکت ہوتی ہے، بخاری شریف میں پڑھو گے کہ مال غنیمت کے مال میں کس قدر برکت ہوتی ہے۔ سب سے طیب اور بابرکت اور قیمتی مال مال غنیمت ہوتا ہے، یاد رکھو، بہت اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ 30,000 درہم دیے، بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں، پتہ نہیں بچتا ہوں یا نہیں بچتا ہوں۔ چلے گئے 20 سال جہاد میں رہے، اللہ اکبر۔ 20 سال کے بعد مدینہ شریف آئے، کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، مدینہ ویسے ہی تھا۔ اپنے گھر پر پہنچے اور دروازے میں اندر جانے لگے تو اندر سے ایک نوجوان نکلا، اور وہ نے کہا بابا جی میرے گھر میں کیسے آ رہے ہو؟ ان کو تو کیا کر رہا ہے میرے گھر میں؟ جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا شروع ہوا تو اندر سے بڑھیا جو ہے نا ان کی اماں ربیعہ کو نے ایسے دیکھا، ادھر سے مسجد نبوی میں شور ہو گیا کہ استاد جی کے گھر پر کوئی حملہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب طالب علم تو ماشاءاللہ پھر ایک دم بھاگ پڑتے ہیں، جیسے ہماری گڈی پھنسی تھی تو کیسے قوم پہنچی تھی۔ تو ان میں امام مالک بھی، اچھا امام مالک رحمۃ اللہ عجیب آدمی تھے کہ طالب علمی میں بھی ان کے چہرے پر اتنا وقار اور روب تھا کہ وہ عام آدمی، حالانکہ جوان تھے لیکن عام آدمی ان سے دبتا تھا،
وہ جب آئے تو فروخ خاموش ہو گیا ان کو دیکھ کر. ان کا دیکھیں بابا جی آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں, بیٹھ کر بات کی جیسا آپ نے. چونکہ بہت غصے میں تھے وہ بابا جی, تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے استاد ربیعت الرائے کا گھر ہے, وہ پڑھانے والے ہمیں سبق پڑھاتے ہیں, اور آپ خام خواہ دعویٰ کر رہے ہیں. اتنی دیر میں امام مالک, اچھا وہ امام مالک کو ان کی والدہ وہ اچھی طرح جانتی تھی, ان کو آنا جانا تھا, خدمت تھی کرتے تھے. تو اندر سے جھانکا تو انہوں نے کہا کہ ربیہ یہ تیرے والد فروخ ہیں. بس پھر کیا تھا, سنا تو تھا والد کے بارے میں, پھر تو وہ ان کو چمٹ گئے, خوب روئے, بڑی ملاقات ہوئی. اتنے زور کا وقت ہو گیا, ربیعت الرائے کا سبق زور کے بعد ہوتا تھا, تو چلے گئے مسجد. گھر گئے, اہلیہ نے استقبال کیا, ان کو پانی وغیرہ پلایا, اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ویسے دے گیا تھا, وہ یہ سارے جیسے بات چیت ہوتی ہے, پیسوں کا ذکر بھی آیا. انہوں نے کہا آپ نماز پڑھ کر آ جائیں, نماز کے بعد پھر بیٹھ کر مزید بات کریں گے. تو جب وہاں گئے تو اعلان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جائیں گی. یک دم مجمع اکٹھا ہو گیا, جن میں بڑے بڑے مدینہ کے لوگ, عمراء کبراء, اس وقت تو سب بڑے شائقین علم تھے. تو مسند پر ربیعت الرائے آ کر بیٹھ گئے, کہا چلو بھی قال حدثنا شروع ہو گیا. تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا آج تو میں نے اپنے بیٹی کی عجیب شان دیکھی ہے, عجیب شان دیکھی ہے. کہا کہ اس شان تک پہنچانے میں نے تیرا سارا مال و متاع اس پر لگا دیا. ان کی والدہ بھیجتی تھی جاؤ مکہ چلے جاؤ, شام چلے جاؤ, بغداد چلے جاؤ, جہاں جہاں علماء تھے پیسے دے دے کر بھیجتی, سارا ان پر خرچہ کر دیا. لیکن کہتے سب سے بہترین خرچہ وہ ہے جو دینی طالب علم پر خرچ کیا جائے. سنو یہ فضیلت گھر بتا دینا جا کر, تمہارے پیسے بڑھ جائیں گے. سب سے بہترین خرچہ وہ ہے جو دینی طالب علم کو خرچ کیا جائے. یہ ربیعت الرائے ہیں, امام مالک کا استاد ہے, بہت بڑا آدمی ہے. رائے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک رائے اور مقام اجتہاد پر تھے, یہ بھی اپنی رائے رکھتے تھے, رائے بولتے تھے, رائے اور عقل بہت استعمال, اس لیے ربیعت الرائے نام پڑ گیا. تو کیا نصیحت کر رہے ہیں, لا ينبغي لأحد اند شیء من دیکھو پہلی دور حدیث ہی کیا, شیء من تھوڑا سا بھی, اگر قرآن پڑھا ہوا ہے, صحیح قرآن آتا ہے تو وہ بھی پڑھائے, قاعدہ ہے تو وہی پڑھائے. اللہ یضیع نفسہ, اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. اس نصیحت کو زندگی بھر یاد رکھو, تو ضائع نہ کرو. یہ روٹی پانی کے پیچھے نہ بھاگنا, یہ روٹی پانی تمہیں مفت ملے گا, پوری دنیا میں ملے گا. روٹی کھانے کے لیے تمہیں انگلینڈ جانا پڑے گا انشاءاللہ, لیکن اپنے آپ ضائع نہ کرو. اخلاص سے دین کی جہاں بھی ہو, چھوٹی جگہ پر کر لو. یہ کراچی مغل بھاؤ نگر تو بہت چھوٹا ہے نا. جب میں یہاں آیا تو وہاں دوست کہتے یار تم اتنے قابل ہو. پھر نورٹون میں الحمدللہ مجھے تدریس کی دعوت دی گئی تھی, ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے کہا تھا آپ یہاں رہو, سبق بھی دیں گے اور ذمہ داری بھی دیں گے. فرمایا کہ نہیں یہاں آ جاؤ بھائی, ہمارا کام کون سنبھالے. گاؤں میں آ گئے, تمہارے دوست کہتے یار تم تو کراچی میں بڑی اچھی تمہیں جگہ مل جاتی, تم گاؤں میں چلے گئے. اب میں دوستوں کہتا بھی آپ بتاؤ بھائی, کہتے ہم تو کراچی میں رہ گئے, آپ تو کہیں آگے چلے گئے. الحمدللہ بنعمت الصالحات, قبولیت پر ہے, اس لیے قابل سے قبولیت مانگے. میں نے بتایا اس کی اس وقت پورے عالم میں ضرورت ہے, آپ کے علم کی بھی, آپ کی روحانیت کی بھی. پوری دنیا محتاج ہے, کیونکہ جو جو اسلام اور دین بڑھتا چلا جائے گا تو علماء کی ضرورت ہے, علماء کی ضرورت ہے. جو جو دین بڑھتا جا رہا ہے اہل علم کی ضرورت ہے. اس لیے امام بخاری فرما رہے ہیں انا عمران میسرا قالت عبد الوار سے ابی تیار قال وسلم ان من اشراط الساعہ, قیامت کا علامت یہ ہے ان یرفع العلم, علم اٹھ جائے گا. اس علم اٹھنے سے مراد ہے علماء کو اٹھنا, اور واقعی یہی حال ہے. ایک علماء چلے گئے, ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے. ہاں جی, جگہ لینے والا کوئی نہیں. ہم کہیں گے ان کا جان نشین ہے, بول نہیں سکتے کوئی ان کا جان نشین ہے. ہاں ویسے جان نشین کہلائے گا, لیکن حقیقی جس کو جان نشین کہتے نہیں نظر آئے گا. آج یہی حال ہے کہ کرونا کی ان 4-5 سالوں میں صفایا کر دیا, ہر جگہ خالی پوری دنیا. کہیں چلے جاؤ لوگ ہاتھ اٹھاتے, کیا بھائی یار ہے ہی نہیں,
پہلے بڑے بڑے علماء تھے، ہر جگہ تھے. یثبت الجہل، اور جہالت ثابت ہو جائے گی. تشو خمر، شراب پی جائے گی تو زنا ظاہر ہو جائے گا. آج ہو رہا ہے زنا ظاہر ہے. زنا کی ساری اقسام چل رہی ہیں، آنکھوں کا، زبان کا، کان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، سب زنا کی ساری شکلیں آج ظاہر ہیں. انا مسدد قال یحیی بن سعید شعبہ عن قتادہ عن سنة قال لو احدثنکم حدیثا لا یجوز احد بعدی، آج میں تمہیں ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی بیان نہیں کرے گا. تو کہتا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معمر صحابہ میں سے، ان کے جانے کے بعد ہی جس جگہ تھے وہاں پھر اس کے بعد کوئی صحابی نہیں ہو. یہ بصرہ چلے گئے تھے، یہ بصرہ کے آخری صحابی ہیں. اگرچہ صحابہ دو چار موجود تھے اس وقت اور جگہوں پر، لیکن بصرہ میں کوئی نہیں تھا. کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں یقول سمعت وسلم یقول وسلم فرما ان من اشراط الساعہ، قیامت کے علامات میں سے یہ ہے ان یقل العلم، علم قلیل ہو جائے گا. جہر ظاہر ہو جائے، زنا عام ہو جائے تو زنا، عورتیں بڑھ جائیں گی، اتنی قتل و غارت ہوگی کہ عورتیں رہ جائیں گی، بندے مر جائیں گے. قتل و غارت ہر طرف. تو آج یہی ہے دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں، مرد مرتے ہیں نا، عورتیں نہیں مرتی. فرمایا حتیٰ یقل الرجال، مرد کم ہو جائیں گے. ایک تو پیدائش بھی کم ہوگی مردوں کی، دوسری بات ہے قتل و غارت میں مرد مارے جائیں گے. حتیٰ یکون 50 امرأۃ القی واحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک نگران ہوگا. یعنی مراد شوہر نہیں ہے، یعنی ایک ہے، پھپھی بھی اس کی گردن پر ہے، خالہ بھی اس کی گردن پر ہے، اماں بھی گردن پر ہے، بہن بھی ہے، یہ ہے، اپنی بیوی بھی ہے، بیٹی ہے. 50 عورتیں اس کے ارد گرد ہوں گی، وہ بندہ کلّا ہوگا ان سب کی دیکھ بھال کے لیے بیچارہ. یہ مراد ہے، بیویاں مراد نہیں ہے. 50 بیویاں مراد نہیں، یعنی 50 عورتیں اس کی ذمہ داری پر آ جائیں گی. ایسا وقت آ جائے گا، مردوں کی اتنی کمی ہو جائے گی. اور وہ ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنے خاندان میں دیکھے تو عورتیں نظر آتی ہیں، بندے تھوڑے. باب فضل العلم، زائد علم. یہ عجیب، امام بخاری بڑا عجیب آدمی ہے. یہ زائد علم ہے، علم کی فضیلت بیان نہیں کر رہا، وہ شروع میں کر دی والذین اوتوا العلم درجات، قرآن کی آیت. یہاں پر ہے زائد علم حاصل کرنا. جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہو، یہ زائد علم ہے، ہماری ضرورت سے زائد ہے. آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے ہو. آپ پر حج فرض نہیں، حج کے مسائل پڑھ رہے ہو. یہ زائد علم کہلاتا ہے. تو زائد علم کو بتا رہے ہیں کہ علم زائد حاصل کرنے کی ضرورت سے یہ بھی مطلوب ہے. یہ نہ کہو کہ یہ تو میری ضرورت نہیں ہے لہٰذا میں نہ پڑھوں، میں نے کون سی زکوٰۃ دینی، میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں. دوسرے لوگ پوچھیں گے، جیسے پیچھے میں نے گزرا کہ تم کنویں کی طرح ہو، تم جھیل کی طرح ہو، جس سے لوگ پانی پئیں گے آ کر. یہ یہاں فضل علم سے مراد کیا ہے؟ زائد علم. کیا مراد ہے؟ حضرت سعید بن غفیر قال ان لیث بن عقیل بن شہاب بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر ان ابن عمر قال سمعت وسلم یقول بینما نائم. تم عبداللہ نور کہتے ہیں رسول اللہ فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح لبن، میرے پاس پیالہ لایا گیا دودھ کا، قدح لبن. فشربت، تو میں نے دودھ پیا، حتی انی لأری الری یخرج من اظفاری، یہاں تک کہ میں نے اس کی تری دیکھی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. یعنی دودھ کی تری. انسان جب روزے میں رہے تو ایسے ہر چیز تر ہو جاتی ہے، جب پانی پیتا ہے یا شربت پیتا ہے، ایسے اس کی تری نکل رہی ہے، ایسے مجھے محسوس ہوا. ثم آتے تو فضل بن خطاب، پھر جو زائد بچا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا. کس کو دے دیا؟ قالوا ما افضلت یا رسول اللہ، نبی آپ نے کیا تعبیل کیا؟ کہا کہ علم. کیا مراد ہے؟ یعنی مجھے اتنا علم دیا گیا کہ وہ میرے رگو پے میں، اور وہ پھر ان میں سے زائد حصہ میں نے کس کو دے دیا؟ عمر کو دے دیا. یہ سمجھو اس روایت. بل اس سے امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ زائد علم بھی حاصل کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر اس خواب میں جو تعبیر ہے، تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ دودھ کی تعبیر کس سے ہے؟ علم سے. اس لیے دو ہی چیزیں ہیں. یہ عجیب بات ہے، دو چیزیں جن کے اضافے کی دعا ہے. دودھ کے اضافے کی دعا ہے علم کے، ربی زدنی علما، ہے یا نہیں؟ اور دودھ جب پیتے ہیں تو کیا دعا ہے؟
بارنا فی وزدنا منہ، اور پلا اس سے اچھا نہیں، حالانکہ ہر خوراک میں ہے کہ کچھ اچھی خوراک دے، اچھی غذا دے، اچھا رزق دے، لیکن اس میں کیا آتا ہے؟ زدنا منہ۔ یہ علم کی تعبیر ہے، دودھ دے کے دودھ پی رہا ہے، علم کی تعبیر یہ۔ تو یہ آپ نے زائد علم دے دیا۔ یاد رکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضرت استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کہ علم کا خاص ضمیمہ، خاص کورس حضرت عمر کو دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت بیٹھے تو انہوں نے بہت سی علمی چیزوں کو مستنبط جو ہے نا وہ مضبوط کر دیا، جو پہلے اپنے یعنی انتشار میں تھی، یا یہ سمجھیں کہ پہلے اس میں کوئی ضبط نہیں تھا۔ تراویح کی نماز ہے، اپنے بھی پڑھ لیتے تھے، آپ نے ایک قاری کے پیچھے ساروں کھڑا کر دیا، چلو جماعت سے پڑھو۔ طلاق کا مسئلہ آیا، کتنے مسائل ہیں جس میں آپ نے بٹھا کر حضرات صحابہ کرام سے اجماع کرایا۔ اس لیے اجماع صحابہ جو ہے، اسے جتنے بھی ایسے لوگ جو عقلیات چلاتے ہیں اور اسلاف کا نام لے کر اسلاف کے خلاف کرتے ہیں، یہ سب اجماع کے منکر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اجماع جو ہے سب کیا تسلیم شدہ ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ اجماعی میں، اور کتنے مسائل ہیں۔ پھر محکمے بنائے، پولیس کا محکمہ بنایا، فوج کے لیے آپ نے قوانین بنائے، چھاونیوں کو قائم کیا، یعنی ایک بے شمار ایک اسلامی حکومت کے لیے جو ناگزیر چیزیں ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے ان کو منضبط جو ہے ضبط کیا اور اس کے قوانین بنائے۔ یہ وہ ہے، یہ فضلی ضمیمہ، تو صاحب فرماتے علم کا ضمیمہ دیا گیا، انہیں یہ خاص حصہ دیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے علمی کام کیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب باغیوں کی بغاوت فرد کرنے میں، ختم نبوت کے منکرین کی جو ہے ختم کرنے میں لگ گیا، 2 سال کی مدت صرف۔ بلکہ ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، صحابہ کی دل کی تسلی کے لیے ان کو پیچھے رکھا گیا تھا، ورنہ تو وہ ایک دن بھی شاید زندہ نہ رہتے، اتنا عشق تھا۔ لیکن انہی کو دیکھ کر صحابہ رسول اللہ کے غم کو کم کرتے تھے، دیکھتے تو کم ہو جاتا ان کو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے خاص صحابی اور ان سے سارا فیضان لینے والے موجود ہیں، ان کو دیکھ کر تسلی لیتے تھے۔ صحابہ کے دل کی جب دل مضبوط ہو گئے 2 سال میں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لائنیں قائم کر دی ادھر ادھر سب، اور شور شرابہ ختم ہو گیا تھا، تم اور آئے، اب انہوں نے پورے عالم میں اسلام کو پھیلایا۔ اللہ اکبر، صحابہ کی جماعت نکلی، کیونکہ جب پہلا اعلان ہوا ہے فتوح شام پڑے پورے عالم میں جہاد کے لیے جانا ہے، تو اس وقت کہا جی آ گئے ہیں، سب سے باہر خیمے لگائے گئے، تو باہر گئے تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں خیموں کے دوران، عورتیں روٹیاں پکا رہی ہیں، تو حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مجاہدین بلائے تھے، یہ قبیلے اور یہ بچے، تو وہاں ذمہ دار نے بتایا کہ یہ لوگ آئے ہیں کہ ہم اب اگر جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم انہیں زمینوں کو اپنا گھر بنا لیں گے جہاں جائیں گے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے۔ کیونکہ جو آدمی جا کر واپس آنے کی نیت رکھے تو وہاں پر وہ جم کے کام بھی نہیں کرتا۔ آپ رونے لگے، فرمایا اللہ نے کیا جذبات عطا فرمایا۔ تو پھر وہ گئے، چنانچہ عراق میں عراقی بن گئے، شام میں شامی بن گئے، اردن میں اردنی بن گئے، جہاں جہاں صحابہ گئے بس وہیں کو گئے۔ آج ان کی قبریں وہیں ہیں، صرف 10,000 کی قبریں جو ہیں وہ مکہ مدینہ میں، باقی سب کی قبور پورے عالم میں۔ تو یہ اوتیت فضلی، فضل علم کا خاص ضمیمہ عمر کو دیا تھا۔ یا رسول اللہ، کہا کیا تعویل ہے؟ کہا العلم۔ چلو